بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بیٹا آج ہم نظم حمد کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حمد کا مطالعہ کیا تھا، بلند خوانی کی تھی، مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے اور مشق حل کی تھی۔ ابھی ہم پہلے 5 اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ بیٹا شعر کے بعد پہلے لکھا جاتا ہے حوالے متن۔ حوالے متن میں سب سے پہلے آتا ہے شاعر کا نام جو کہ ہے اسماعیل میرٹھی، نظم کا عنوان حمد۔ اس کے بعد ہم تحریر کرتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ تعریف اچھائی بیان کرنا، جہاں دنیا۔ شاعر اسماعیل میرٹھی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اس رب کی تعریف بیان کرنی چاہیے جس نے سارے جہاں کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو کتنے خوبصورت انداز سے بنایا، آسمان کو چمکیلے ستاروں سے سجا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا، اور زمین میں طرح طرح کے پھل پھول بیل بوٹے بنا کر اس کو خوبصورت رنگوں سے سجا دیا۔ شعر نمبر 2 ہے: پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ مشکل الفاظ کے معنی: لاجوردی نیلے رنگ کا آسمان، سائبان پناہ چھت۔ اچھا عزیز طلبہ، ہم نے اس شعر کے ساتھ حوالے متن نہیں لکھا، اس وجہ سے کیونکہ جب کاپی پہ کام کرتے ہیں تو ہم صرف پہلے شعر کے ساتھ حوالے متن تحریر کرتے ہیں، باقی تمام اشعار کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امتحان میں کوئی بھی شعر آئے گا نظم کا، اس کے ساتھ آپ حوالے متن لکھیں گے، کیونکہ اس میں مختلف نظموں کے اشعار آپ کو دیے جاتے ہیں، تو اس میں جو بھی نظم کا شعر آئے گا، چاہے وہ تیسرا ہو چوتھا ہو، حوالے متن لکھنا ضروری ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیروں تلے مٹی کا فرش بچھایا ہے، اس کے اندر لاتعداد معدنیات پوشیدہ کر رکھی ہیں، اور ہمارے سر پر جو نیلے رنگ کا آسمان بنایا ہے وہ ہمارے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ الغرض اللہ کی تمام نعمتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگلا شعر ہے: مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ مشکل الفاظ کے معنی: اس شعر میں ایک ہی لفظ مشکل ہے جو کہ ہے خلعت۔ خلعت کا مطلب ہوتا ہے لباس۔ آئیے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کتنے حسین و جمیل بیل بوٹے اگائے ہیں جو اس زمین کو خوبصورتی بخشتے ہیں۔ ان بیل بوٹوں کو سبز لباس پہنا کر انہیں مزید جواں کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو زرخیز بنا کر ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگائیں تاکہ ہم ان سے غذائیت حاصل کر سکیں۔ شعر: خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ مشکل الفاظ کے معنی: گلستان، باغ، کھنڈر، ویرانہ، کسی بھی ویران جگہ کو کہا جاتا ہے کھنڈر۔ تشریح دیکھیے، شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ویران زمین کو گلستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ زمین بالکل بنجر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس میں خوش رنگ اور خوشبودار پھول اگا کر اس ویران زمین کو خوبصورت گلستان بنا دیا، اور انسانوں کے رہنے کے لیے زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ پھولوں کی خوشبو اس گلستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اگلا شعر ہے بیٹا: میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ مشکل الفاظ کے معنی: شیریں میٹھا، دہاں منہ۔ تشریح: شاعر اللہ کی بیش بہا نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رس بھرے اور خوش ذائقہ میوے لگائے جن کے چکھنے سے ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کے لیے طرح طرح کے میوہ جات، رسیلے پھل، ذائقے دار اناج پیدا کیے ہیں جو انسانوں کو صحت و تندرستی بخشتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو ان اشعار کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی۔ ان اشعار کی تشریح کو اپنی کاپیوں پر تحریر کریں، ذہن نشین کریں۔ انشاءاللہ کل باقی اشعار کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔